یہ جو رواج ہیں ہندوانہ اور ویسٹ کے، تو اس میں ہندوانہ رواج جن کو کہتے ہیں مہندی ہو گئی، مایوں ہو گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، مجھے تو زیادہ تفصیل تو نہیں پتہ۔ اب ان کو کچھ تو علی الاطلاق کہہ دیتے ہیں کہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، اور کچھ اس کو بالکل کہتے ہیں نہیں جی بالکل نہیں ہے۔ اب اللہ عالم، میری کوئی اس مسئلے میں تحقیق نہیں، مجھے کہیں اصالتاً یہ چیز نہیں ملی کہ ہندو مذہب سے نکل کر یہ چیز آئی ہے، میرے علم میں نہیں۔ اللہ عالم، آپ کے علم میں ہو تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، کسی کے بھی علم میں ہو ہماری رہنمائی ضرور کرے ہو، یعنی اوتھینٹک ہو کہ یہ ہندو مذہب سے اس کی بنیاد پڑی ہے اور یہ اس میں کوئی ہندو مذہب کا کوئی تشخص موجود ہے۔ اگر تو یہ علاقائی اور قومی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی اس مسئلے پہ ہم فتویٰ نہیں دے رہے، مسئلے کو صرف اصولی طور پر واضح کر رہے ہیں۔ اگر یہ علاقائی قومی ہے تو شرعی حدود کے اندر بغیر اختلاط کے، بےہودگی کے، فحاشی کے، گانے کے اور ان سب چیزوں کے، بغیر اسراف کے، اس کے کرنے میں کوئی حرج شیخ نہیں۔ آپ کی بات سے وہ یاد آ رہی ہے کہ بات کہ اب پھر اس قسم کا اتنا شرعی قسم کا فنکشن جو ہے وہ آج کے زمانے میں اس کی مثال دکھانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، یعنی پیش بھی کرنا مثال کہ جناب فلاں گھر کے اندر شادی کے موقع پر خوشی اور جشن کا سما بھی تھا، لیکن شریعت کی تمام حدود کو پابندی کرتے ہوئے تھا۔ یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے۔ گھر کے اندر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جیسے لڑکے والے اپنے یہاں وہ چند ان کی خالائیں پھوپھیاں اور یہ وہ چند ایسا ہے جو دیندار گھرانے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ لڑکی والے لڑکے کے یہاں آ رہے ہیں یا کوئی باقاعدہ کوئی شادی ہال بک کروایا جا رہا ہے اور ایسا اس میں بڑا اہتمام ہو رہا ہے اور فنکشن ہو رہا ہے باقاعدہ، وہ ٹائپ نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر میں ایک دو دن ذرا سا اس طرح کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مہندی وغیرہ لگتی ہے، یہ عورت کی ایک زینت ہے، تو وہ ساری خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں شادی سے ایک دو دن پہلے، وہ مہندی لگا لیتے ہیں، کھانا وانا کھا لیتے ہیں، خواتین کا ہی فنکشن ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی بےہودگی نہیں ہے، کوئی انڈین گانے نہیں ہے، کوئی ڈانس نہیں ہے، کوئی اس قسم کی فحاشی نہیں ہے اور کوئی اسراف نہیں ہے، مطلب کھانا ہے تو وہ ٹھیک ہے بہتر ہو لیکن وہ انواع و اقسام اور وہ چیز نہیں ہے، تو اس حد تک خوشی منانے میں بہرحال کوئی اتنی پابندی نہ لگائیں کہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ نہیں جی بس دو سنت، دو فرض، دو نفل۔ یہ جو ہندوانہ رسم جو ہے، اس کو میرا خیال ہے ہندوانہ اس لیے کہہ دیا گیا ہے کہ چونکہ پہلے یہاں انڈیا کے اندر ہندو ہی آباد ہے، انڈیا پاکستان کے اندر، تو اب وہ جب وہ مسلمان ہوئے ظاہر بات ان کا کلچر چلا آ رہا ہے، تو ان کی ایک شادی کے موقع پر ان کا کلچر ہے، تو وہ اگر اس کلچر کو اپناتے ہیں اپنی شادی کے موقع پر، اب وہ پھر ان کو کہہ دیں گے یہ ہندوانہ کلچر، تو ہندوانہ تو نہیں ہوا۔ جیسے عرب کا ایک کلچر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اسلام لانے سے قبل وہ ایک کلچر تھا ان کا شادی کے موقع کا۔ اب جب وہ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلچر سے منع نہیں کیا، تو یہ نہیں کہا کہ یہ کفر کا کلچر ہے کہ چونکہ تم کافر تھے تو اب تم مسلمان ہوں گے تو لہٰذا اس کلچر کو نہیں اپنا سکتے، نہیں۔ ہاں، خوشی کا موقع پر جیسے آپ نے کہا اگر وہ چلی آ رہی ایک ثقافت ہے ان کی، ایک رسم و رواج کی، تو اس کو اگر اپنانا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔